السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلاول زرداری بھٹو کا ٹرین مارچ۔ اس سے قبل بلاول زرداری کے اوپر جب نیب کا شکنجہ سخت ہوا تو اس نے ایسے عجیب و غریب بیانات دیے جو کہ یقیناً ملک کی سالمیت کے لیے ایک خطرہ گردانا جا سکتا ہے، اور اس کا اندازہ ہم یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ بلاول زرداری کے وہی بیانات اسے انڈین میڈیا نے کوٹ کیا اور اس کے اوپر طرح طرح کی رپورٹیں شائع کی گئیں۔ سوال یہاں پہ ایک عوامی سا سوال ہے اپنے اداروں سے کہ کیا نیشنل ایکشن پلان یہ صرف اور صرف عوام کے لیے بنا ہوا ہے؟ کیا جو سیاستدان ملکی سلامتی کے خلاف ایسی زبان درازی کرے اس کے لیے کوئی قانون، کوئی ایکشن اس کے اوپر نہیں ہوگا، یا انہیں چھوٹ حاصل ہے، یا یہ صرف سیاست ہی ہمارے اوپر کریں گے، باقی ملک کو بھلے یہ خطرے میں ڈال دیں، ملک کی سالمیت کو یہ خطرے میں ڈال دیں، قوم کو سندھی اور بلوچی اور پٹھان کے نام پہ یہ تقسیم کریں، ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں۔ پروگرام کے دوسرے ٹاپک میں ہم بات کریں گے ہمارے پڑوسی ملک ایران کی جانب سے ایک بار پھر وہی دراندازی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس سے قبل ہم کئی بار کہتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، اور وہاں کے مقامی لوگوں کے تاثرات، ان کی شکایات اور ان کا درد، ان کا دکھ، ان کا دکھڑا ہم آپ ناظرین کو، اپنے اداروں کو، اپنی سرکار کو سناتے رہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب کی بار پھر اس کو بین الاقوامی سطح پہ اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا بی بی سی نے جو اس کے اوپر خصوصی رپورٹ بنائی، وہاں کے لوگوں کے تاثرات وہ جانے ہیں، وہاں پہ جو گولے آ رہے ہیں، جو بارود آ رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کی زندگی کتنی مشکلات سے دوچار ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پشتون تحفظ موومنٹ اور حکومت کے مابین ایک مذاکراتی راؤنڈ کچھ دن قبل ہمارے وزیر مملکت برائے داخلہ جناب شہریار آفریدی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس میں کیا ہوا، کیا طے پایا، اور جو ان کے تحفظات تھے پی ٹی ایم کے، ظاہر بات ہے ان کی نمائندگی ہے اسمبلی میں، محسن داوڑ ایم این اے ہیں، ان کے علی وزیر صاحب ایم این اے ہیں، وہ دونوں تشریف فرما تھے، دیگر ان کے قائدین موجود تھے۔ میں نے بذات خود وہ ویڈیو دیکھی ہے، جو شہریار آفریدی صاحب کی باتیں ہیں وہ سنی ہیں، ان دونوں حضرات کی سنی ہیں۔ شہریار آفریدی صاحب نے ان کے جو وہاں وزیرستان کے مسائل ہیں، چاہے وہ نادرا کی طرف سے ہو یا دیگر جو مسائل ہیں، مکمل طور پر انہیں حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور اپنی پوری ٹیم کو وہاں پہ بٹھایا ہوا تھا۔ وہ نادرا کے لوگ تھے یا دیگر جو شعبے، جو دیگر ادارے ہیں جو وزارت داخلہ کے ماتحت ہوتے ہیں، سب کو بٹھا کے ان نمائندگان کے سامنے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جو تحفظات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ بنیادی طور پہ اور فوری طور پر حل کیے جائیں۔ اب اس کے بعد یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی ایم اپنی وہی روش جو ان کی تھی اسی پہ چل رہی ہے۔ کیا جو ان کے مطالبات ہیں اگر وہ مان لیے جاتے ہیں تو پھر مزید وہ چاہتے کیا ہیں کہ ان کے جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، اس میں ایسے نعرے بازیاں ہو رہی ہیں ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف، جو کہ ملک کے اندر ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ وہ پاکستانی ہیں، ان کے تحفظات ہیں، وہ دور کیے جانے چاہیے، وہ دور اگر کیے گئے ہیں تو پھر ایسا تاثر کیوں مل رہا ہے ہمیں؟ ہم تو عام عوام ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، میڈیا کو دیکھتے ہیں، خاص کر انٹرنیشنل سطح کا جو میڈیا ہے وہ اس کو اچھال رہا ہے، اٹھا رہا ہے، یہ شور ہو رہا ہے، یہ واویلا ہو رہا ہے کہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگرچہ ہم دیکھیں تو حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، لیکن کیوں ایسا تاثر مل رہا ہے؟ کیا پی ٹی ایم اور حکومت کے مابین جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے مسائل پیش کیے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکلا؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کچھ دن قبل جو صوبہ سندھ میں جو 2 ہندو لڑکیاں مسلمان ہوئی تھیں اپنی مرضی سے، وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک طرف لبرل جو بیانیہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ
عورت کو انہوں نے یہ حق دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، لیکن جب عورت وہی حق اپنا استعمال کرتی ہے پھر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہی کچھ ہوا، جو 2 ہندو لڑکیاں تھیں وہ ابھی مسلمان ہو گئیں، انہوں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا، انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کے اعلان یہ کہا کہ ہم نے بخوشی اور رضا، ہمارے اوپر کسی نے کوئی جبر نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا، ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، ہم اپنی خوشی سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ لیکن اس ایشو کو لے کے ایک عجیب سا تماشا کھڑا ہو گیا، وہی لبرل جو ایک طرف عورت کو آزادی دے رہے ہیں، لیکن جب وہ اپنی آزادی استعمال کر کے مسلمان ہو جاتی ہے پھر بھی ان کو تکلیف ہے، سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے۔ اور یہ پاکستانی لبرل وہ تو ایسے لکیر کے فقیر ہیں جو مغرب چل رہا ہے اس کے پیروکار ہیں، لیکن یہاں پہ جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اسی ایشو کو لے کے انڈین جو وزیر خارجہ ہے سشما سوراج صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ داغا ہے پاکستان کے خلاف، جس میں شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو ہندو اقلیت ہے یا دیگر جو اقلیتیں ہیں، اگرچہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان میں بڑی خوشی اور محفوظ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس صاحبہ نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، اور یہی انہوں نے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کرایا گیا ان کے اوپر۔ یعنی کوئی اور یہ بات کہے تو چلے معقول ہے، بات سمجھ میں آ بھی جاتی ہے، لیکن انڈیا اور انڈین جو بی جے پی سرکار کے نمائندے اور ان کے کارندے اگر اس طرح کی بیان بازی دیں تو بالکل ان کے اوپر ہنسی آ جاتی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں انڈیا میں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، اسی دن گوگرام جو انڈیا نئی دہلی کے قریب ایک شہر ہے، وہاں پہ جو مسلم خاندان کے اوپر ہندو انتہا پسندوں نے حملہ کیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، منظر عام پہ آ گئی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ صرف اسی دن کا تھا جس دن یہ لڑکیاں مسلمان ہوئی تھیں۔ باقی اگر آپ آپ دیکھیں انڈیا میں جو اقلیتیں ہیں، وہ سکھ برادری ہے یا مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں یا دیگر ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے، اور بالخصوص مسلمان وہاں پہ کتنی اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پہ ان کو یعنی چند دن قبل ہی ان کو جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں دیا گیا، انہیں وہاں سے بھگا دیا گیا، مسجدوں کو جلایا جاتا ہے، اگر کوئی گائے ذبح کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ پوری گجرات میں یہی مودی سرکار نے مسلمانوں کی پوری بستیاں جلائی تھی، مسلمانوں کو زندہ جلایا تھا، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جلایا تھا۔ ایک طرف انڈیا میں مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور تشدد اور جبر ہو رہا ہے، ان سے زبردستی گاؤ ماتا کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ آپ دیکھیں تو ایسی عجیب صورتحال ہے۔ وہی انڈین کارندے اگر آ کے پاکستان کے اوپر تنقید کریں تو یہ بالکل عجیب و غریب ہے۔ اس پہ اگرچہ ہمارے پہلے بھی ہمارے ساتھیوں نے اس کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یعنی ایک اسلامی ملک ہے، ظاہر بات ہے اگر آپ کے ہاں اقلیتیں ہیں وہ اسلام کو پڑھیں گے، خواتین ہیں، مرد ہیں، وہ اسلام کو پڑھیں گے، اگر اسلام سے متاثر ہو کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے پاکستانیوں کو کیوں تکلیف ہے؟ بعض یعنی ایسے نام نہاد لبرل ہوتے ہیں، وہ بھی میدان میں کود پڑتے ہیں کہ جی ان کو زبردستی لایا گیا، ان کو مسلمان کیا گیا۔ کون سی زبردستی؟ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، ان کا خود اقرار ہے، وہ خود کہہ رہی ہیں ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں ہوا۔ آپ خامخواہ اپنے ملک کے خلاف یعنی ایک سازش رچا رہے ہیں، آپ دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ناظرین، تو ان تمام امور کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے جو مہمانان گرامی ہیں ان میں جناب لالا عارف خٹک صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہوں گے پی ٹی ایم کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے ایک جرگہ بنایا، جرگہ پاکستان کے نام سے، اور اس جرگے کا بہت بڑا کردار یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی قبائل ہیں، پشتون ہیں، بلوچ ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، یہ جرگہ جا کے ان سے ملتا ہے، پھر آ کے حکومتی نمائندوں سے بات کرتا ہے، اور یوں انہیں آپس میں بٹھا کے جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں یا جو دشمن نے چال چلی ہے، انہیں دور کرنے کی ایک بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو عارف خٹک لالا صاحب اس جرگے کے ایک روح رواں ہیں، ان سے آج ہم بات کریں گے کہ اس مذاکراتی جو ایک بیٹھک ہوئی تھی اس میں کیا طے پایا تھا، اور ابھی پی ٹی ایم کا بیانیہ کیا تبدیل ہوا ہے یا وہی پرانا ہے۔
اسی طرح افغانستان کے حوالے سے جو خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ افغان کی جو حکومت ہے کٹھ پتلی حکومت ہے، یہ امن نہیں چاہتی، امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس لیے ہم ان سے کوئی بات نہیں کریں گے، اس کے اوپر افغان حکومت کا بڑا شدید رد عمل آیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا سین ہے، کیا بھی تازہ اپڈیٹ کیا ہیں، افغان حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ کیا ہے، خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کس زاویے سے دیا ہے، اس پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے شاہد اللہ خون صاحب جو کہ ماہر ہیں افغان امور کے حوالے سے۔ اب ایران کے حوالے سے جو ایرانی دراندازی ہے پاکستانی جو بارڈری ایریا ہے، اس حوالے سے سردار احمد مجتبیٰ رند صاحب جو ورلڈ بلوچ اتحاد کے صدر ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور پاکستان میں جو نو مسلم لوگ ہیں ان کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں خاص کر ہمارے پاکستانی، اور کیا اسلامی ملک میں اتنا بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کرے؟ کیا اسلامی ملک میں کسی کا اسلام قبول کرنا اور پھر اس کے اوپر اتنی تنقید کی بوچھاڑ، یعنی یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے معروف عالم دین مولانا زاہد الراشدی صاحب سے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں، یہ جو بلاول کا بیانیہ ہے، جب نیب کا شکنجہ سخت ہوا تو بلاول ایسے بیانات پہ اتر آیا کہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئے۔ ابھی اس ٹرین مارچ کے حوالے سے ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں؟ کیا نیب کی سختی کو مد نظر رکھ کے اور جو منڈلاتے خطرات ہیں اپنے اوپر اسے مد نظر رکھ کے یہ کوئی نئی سازش رچانا چاہتے ہیں؟ کیا اداروں سے ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ کیا سیاستدان جب ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی بیان دیں تو ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے؟ اس پہ ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم آئیں گے اور بات آگے بڑھائیں گے۔ کسی بھی پاکستانی کے لیے اس کے ملک کی سلامتی اور مفاد اولین درجے پر ہونا چاہیے، اور اس میں کسی اگر اور مگر کی گنجائش نہیں نکلتی۔ لیکن جب ملک کے صف اول کے سیاستدان اور ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری اپنے سیاسی بچاؤ اور کرپشن کا پیسہ بچاؤ مہم پر نکلے تو انہوں نے اپنے مفادات کے آگے ملکی اور قومی مفاد کو فراموش کر دیا اور کسی غیر ذمہ دار شخص کی طرح ایسے بیانات دیے جو قطعی طور پر قومی سلامتی کو ذک پہنچاتے ہیں۔ پاکستان پچھلے کئی سالوں سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں پاکستان نے 70,000 سے زائد سویلین اور فوجیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک صرف اپنی علاقائی برتری قائم رکھنے یا ایک مسلمان ملک کی ایٹمی طاقت سے خوفزدہ ہو کر پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینے پر کمر بستہ ہیں، اور پاکستان مسلسل کئی سالوں سے اس داغ کو دھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں جب ہم کئی برسوں سے کثیر مالی اور جانی نقصان اٹھا رہے ہیں، ہمارے وہ سیاستدان جو خود کو مستقبل کا سربراہ سمجھنے کے خواب دیکھتے ہیں، اسی ملک میں رہ کر، اسی ملک کو لوٹ کر کھا کر، اسی ملک کی جڑیں کاٹنے میں مصروف عمل ہیں، کیونکہ اب ان سے ان کے لوٹ مار پر سوال ہو رہے ہیں۔ جعلی بینک اکاؤنٹس، جعلی کمپنیوں اور منی لانڈرنگ کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اب ان کو نیب کالا قانون دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ نیب کے ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچ گئے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ اپنے دور حکومت میں ہم نے نیب کی لگامیں نہیں کسی۔ یہ بیانیہ مسلم لیگ نون نے بھی جاری کیا جب وہ نیب کی چھری تلے آئے، اور پھر یہی پچھتاوا پیپلز پارٹی کو بھی ہوا۔ تو جناب غلطی تو آپ لوگوں سے اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اس وقت آپ اقتدار کی مسند پر سوار تھے، بساط بھی آپ کی تھی اور سارے ہاتھی گھوڑے بھی آپ کے تھے۔ نیب نے آپ دونوں جماعتوں کی کرپشن پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، اس لیے آپ کو خیال ہی نہ آیا، اور اب جب آپ کے کچھے چٹھے کھل رہے ہیں تو اب آپ نیب کے خلاف ہو گئے اور اس حد تک بوکھلا گئے کہ قومی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔
اس وقت جب بھارت اور پاکستان کے درمیان حالات خراب ہیں، تین ممالک کا گٹھ جوڑ پاکستان کی ترقی و مضبوطی سے خائف سازشوں میں مصروف ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دے کر اسے تنہا کرنے کے مذموم عزائم رکھتا ہے، بھارتی میڈیا ہماری ہر خبر اور سیاسی بیان پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ایسے میں اگر بڑی جماعتوں کے رہنما قومی سلامتی کو داؤ پر لگا دیں تو یقیناً ان کے بیان کو غداری کی صف میں شامل کرنا چاہیے۔ پہلے ہی ڈان نیوز میں دیے گئے میاں صاحب کے بیان کو عالمی عدالت میں کلبھوشن کیس میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ ڈان لیکس جیسا بڑا سکینڈل ہمارے لیے عذاب بنا، اور اب بلاول کا بیان کہ پاکستانی حکومت کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کو حفاظت میں رکھتی ہے تاکہ بھارتی طیارے ان کو نہ مار سکیں، یقیناً لمحہ فکر ہے۔ بھارتی میڈیا نے اس بیان پر خوب خبریں لگائیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول جو کہ ایک سمجھدار سیاستدان کے روپ میں ابھر رہے تھے، کس نے ان کو اس قسم کے بیان دینے کا مشورہ دیا؟ کیا وہ اپنوں کے تیروں کا شکار ہوئے یا سیاست اور پیسہ بچاؤ مہم کی خاطر ملک دشمن عناصر سے لیسن لینا شروع کر دیا ہے، یا وہ ہر طرف سے گھیراؤ کی وجہ سے حواس باختہ ہو گئے ہیں؟ وجہ جو بھی ہو، لیکن ان کا یہ بیان ان کی آئندہ سیاست میں ہمیشہ بازگشت کی طرح سنائی دے گا، کیونکہ اس بیان نے خود ان کا کردار بھی مشکوک کر دیا ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہم اتنی قربانیوں کے بعد اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک و قوم کی سلامتی کو داؤ پر لگا دے۔ لہٰذا ریاستی اداروں کو اب ایسے تمام سیاستدانوں کی زبانوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کچھ قانونی اور عملی اقدامات کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، تو کیا سوال، بس یہی سوال چھوڑ کے ہم آگے نکل جاتے ہیں کہ کیا جو قوانین بنے ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے جو قوانین بنے ہیں وہ صرف عام عوام کے لیے ہیں؟ کیا وہ قوانین ایسے سیاستدانوں کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے جو وقتاً فوقتاً اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے اور اپنی سیاست کی خاطر، اپنی پارٹی کی خاطر اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر وہ ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگاتے ہیں؟ یہی سوال ہے ہمارا، اور اسی سوال کے ساتھ ہم عوام کا اداروں سے یہی مطالبہ ہے کہ انہی سیاستدانوں کی وجہ سے، انہی لیڈران کی وجہ سے پہلے ہی پاکستان بارہا بہت سارے نقصانات اٹھا چکا ہے۔ اب مزید پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے، اب پاکستان مزید ایسے زخم برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے۔ لہٰذا قوانین لاگو کیے جائیں تو سب کے اوپر یکساں لاگو ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، چاہے کوئی اور ہو یا عام آدمی ہو۔ اسی سوال کے ساتھ ہم آگے نکلتے ہیں ناظرین، بات کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ چونکہ افغان امن مذاکرات جاری ہیں، وقتاً فوقتاً قطر میں، دیگر جو رشیا میں اور ماسکو میں مذاکرات کی بیٹھکیں ہوئی، اس میں امریکہ ایک فریق رہا اور طالبان، افغان طالبان دوسرا فریق۔ اس وقت بھی ہم یہ خدشے کا اظہار کرتے رہے کہ افغان امن مذاکرات میں افغانی حکومت کو، جو اس وقت برسر اقتدار ہے، اشرف غنی صاحب جس کے صدر ہیں، اس حکومت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نظر اندازی اس حکومت کی یقیناً کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اور اگر امریکہ یہاں سے چلا بھی جاتا ہے افغانستان سے، تو پیچھے ہو سکتا ہے کہ اتنا عرصہ امریکن فوج نے افغان فورسز کو ٹرین کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان جب آئیں گے تو ان دونوں کے بیچ ایک کلیش رہے گا، اور جو جنگ ایک سلسلہ جنگ کا تھا، امریکہ جانے کے بعد بھی وہی سلسلہ جاری رہے گا، اور وہ سلسلہ زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ اس وقت تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ افغان طالبان امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن اگر امریکہ جاتا ہے افغانستان سے تو پھر تو حالات اور بھی مزید بھیانک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے حوالے سے ظاہر بات ہے جب امریکہ جائے گا تو اس کے بعد افغان فورسز اور افغان طالبان کے مابین اگر اس طرح چپکلش رہتی ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہے افغانستان کے لیے۔
خان صاحب نے بیان کس زاویے سے دیا تھا، اشرف غنی صاحب نے اس کو کس اینگل سے لے کے اس کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، یہ جانتے ہیں شاہد صاحب سے۔ شاہد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ شاہد صاحب، یہ خان صاحب نے کیا بیان داغا تھا افغان حکومت کے حوالے سے، افغان امن مذاکرات کے حوالے سے؟ خان صاحب کا بیان شاید اتنا شدید قسم کا نہیں تھا، لیکن وہاں سے اشرف غنی صاحب نے اور ان کی جو دیگر جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بڑا شدید رد عمل آیا تھا۔ تو کیا خان صاحب نے کیا کہا تھا اور کس زاویے سے کہا تھا، اور وہاں انہوں نے اس خان صاحب کے بیان کو کس اینگل سے لے کے اس پہ اتنی شدید تنقید کی ہے؟ دیکھیں، آپ کے پروگرام سے، آپ کے پروگرام میں شرکت سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان کو اس مذاکرات کے معاملے میں نہایت محتاط رہنا ہوگا، چونکہ اس سے قبل بھی پاکستان پر مذاکرات کی ناکامی کا الزام لگایا جا چکا ہے کہ انہوں نے اس میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی ہے۔ تو وہی کچھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی عمران خان صاحب نے باجوڑ میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب اگلی جو افغان حکومت آنے والی ہے جس سے ہمارے قریبی روابط ہوں گے، تو پھر اپنی بیان کو بدلنے کی کوشش انہوں نے کی، لیکن چونکہ بات جو ہے وہ مجھ سے نکل چکی تھی، اور اس دفعہ اب دوبارہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نگران حکومت کی بات کی ہے کہ دونوں کو نگران حکومت بنانی چاہیے تاکہ طالبان سے بات کرائی جا سکے۔ تو عمران خان صاحب ایک چیز سے دو شکار دراصل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مستقبل میں یہ ایک پالیسی بھی ہے، یہ بھی تو سب کو علم ہے کہ اگلی جو حکومت ہے اس میں جو ہے وہ طالبان کا ایک بڑا اثر رسوخ ہوگا، طالبان ہی جو ہے وہ افغانستان کا اقتدار سنبھال سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو حکومت بھی آئے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ان کے اچھے روابط ہو، تو وہ اس ایک تیر سے افغان حکومت کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ دونوں کے ساتھ جو ہے دونوں کو شکار کرنا چاہ رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو بیان ہے وہ افغان حکومت کی بھی خلاف ہے اور ایک طرح سے جو ہے وہ طالبان کی بھی خلاف ہے، چونکہ عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ دونوں کو ایک ہی حکومت جو ہے وہ مرجر کرنا چاہیے، یعنی کہ اکٹھے ہو کر مشترکہ طور پر حکومت بنانی چاہیے، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو اصل میں جو طالبان 17 سال سے جو لڑائیاں جو جنگ جاری ہے، جو جنگ کر رہے ہیں، تو اسی مقصد کے لیے تو وہ کر رہے ہیں کہ یہ نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ اس کی ذریعے آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ تو 17 سال سے اس کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں، وہ اس حکومت کو حکومت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ تو جو ہے یہ طالبان کی بھی خلاف ہے، لیکن دوسری طور پر افغان حکومت اس کو اپنے لیے جو ہے وہ اپنے خلاف سمجھتی ہے، واللہ عالم کس طرح اپنے خلاف سمجھتی ہے، لیکن چونکہ دشمن کی بات جو ہے وہ اگر سچ بھی کہے تو دوسرے دشمن کو وہ کڑوی لگتی ہے۔ افغان حکومت دراصل اس وقت پاکستان کی شدید تر مخالف ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا یہ بیان افغان حکومت میں مداخلت کی ہے، افغانستان میں کی امور میں مداخلت ہے۔ دراصل حالانکہ دیکھا جائے تو یہ کہیں بھی انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، نگران حکومت بنانی چاہیے، نگران حکومت کے لیے جو ہے انہوں نے کوئی درخواست نہیں کی، صرف ایک رائے کے طور پر دی ہے۔ تو افغان حکومت کو چونکہ اس سے پہلے بھی مخالف رہی ہے، وہ پہلے سے اس مخالف رہے کہ پاکستان میں ہمیں شرکت جو ہے وہ ہمیں کیوں شامل نہیں کیا گیا مذاکرات کے باب میں، تو اس لیے وہ اس بات پر خفا بھی ہے۔ اور چونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ افغان طالبان مجھ سے ملنا چاہتی ہے، لیکن افغان حکومت کی ناراضگی کی بنا پر میں نے اس میں شرکت نہیں کی، لیکن اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی افغان حکومت جو ہے، افغان حکومت خود پاکستان کی جو امور میں سے مداخلت کرتی ہے وہ آ رہی ہے۔ پہلے انہوں نے اشرف غنی نے منظور پشتین اور پی ٹی ایم والوں کے حق میں بیان دیا تھا، ان کے حق میں ٹویٹ کیا تھا۔ پہلے دیکھا جائے تو پارلیمنٹ میں انہوں نے منظور پشتین کی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، ان کے ساتھ باقاعدہ حمایت کی بات کی تھی، منظور پشتین کے معاملے کو جو ہے پروموٹ کرنے کی باتیں کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں تو اور کیا ہے، وہ خود تو مداخلت کر رہے ہیں، لیکن پاکستان ایک بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی، صرف اس بنا پر کہ وہ مذاکرات میں شریک ہونا نہیں چاہتی۔ اور اب جو ہے افغان حکومت وہ صرف اور صرف اس معاملے کو مذاکرات کے معاملے سے پاکستان کو ہٹانا چاہتی ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے لیے انہوں نے اپنی وزیر دفاع کو رکھا ہوا ہے جو پاکستان مخالف ہے، دوسرے فوجی جرنیل کو پاکستان کا مخالف جو ہے انہوں رکھ دیا ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ پاکستان کی مذاکرات کے عمل سے دور رکھا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ان کا نہیں ہے۔ اچھا شاہد صاحب، اس سے قبل اگر ہم دیکھیں امریکہ اور افغان حکومت کے مابین مذاکرات کے کافی ادوار چلے، اس میں بھی تو افغان حکومت کو یکسر نظر انداز کیا گیا، ان کی نمائندگی وہاں پہ ان کو بیٹھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جب وہاں کا سارا غصہ اگر وہ پاکستان کے اوپر نکال رہے ہیں
تو جب خان صاحب نے اس طرح کا بیان دیا ہے اور اس کے اوپر افغان حکومت کا اتنا شدید رد عمل آیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ افغان حکومت کیا تاثر دینا چاہتی ہے، اور طالبان کے ساتھ وہ کیا مل بیٹھنے کے لیے کیا وہ کوئی ایک تیسرا راستہ ڈھونڈنے کی تلاش میں ہے؟ کیونکہ افغان امن مذاکرات میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اگر دیکھا جائے طالبان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے اور افغان حکومت کا جھکاؤ انڈیا اور ایران کی طرف ہے، تو کیا افغان حکومت اس کو یعنی اس کو ایک بہانہ بنا کر یہ رخ کہیں دوسری طرف تو نہیں موڑنا چاہتی؟ دیکھیے، پہلے بھی آپ تک جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہے افغان حکومت کی جانب سے، وہ صرف اسی لیے کہ پاکستان کو مذاکرات کے عمل سے دور رکھا جائے، مقصد صرف یہی ہے۔ چونکہ پاکستان اگر مذاکرات میں کردار ادا نہیں کرے گا تو مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکے گا، مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا تب پاکستان کی کردار کے بغیر۔ جب جو ہے یہ مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکے گا تو ظاہر ہے مذاکرات ناکام ہو گئے اور افغان حکومت جو ہے وہ صدارتی انتخابات تک طول پکڑے جائیں گے مذاکرات، اور جو ہے افغان حکومت برقرار رہے گی۔ امریکہ کے بغیر افغان حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، سب کو سب کے علم میں ہے کہ انہوں نے اشرف غنی کہاں پر تھا، اس کے دوسرے وزراء کہاں پر تھے، کوئی جرمنی میں تھا، کوئی دوسرے جو ہے امریکہ واشنگٹن میں تھے، وہ سب کو امریکہ نے وہاں سے لایا ہے، یہاں پر لا کے بٹھا دیا ہے۔ تو اب جب وہ چلے جائیں گے تو ان کی کوئی قانونی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی۔ افغان عوام تمام کے تمام جتنی بھی ہے، ابھی پچھلے دنوں ایک پارلیمانی لیڈر کو قتل کیا گیا، پارلیمانی افغان پارلیمان کے لیڈر ایک رکن تھے، ان کو شہید کیا گیا ہے، صرف اس بنا پر چونکہ انہوں نے اس سے قبل یہ بیان دیا تھا کہ افغان حکومت کے امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہم طالبان کے ساتھ مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں گے، اور اب امریکہ کو اب یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس بیان کے ذریعے، اس بیان کے رد عمل میں ان کا قتل ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ کہ وہ کسی بھی ایسے شخصیت کو، کسی بھی ایسے بیان کو جو ہے اپنی مخالف سمجھتی ہے جو مذاکرات میں جو ہے پیشرفت جس کے ذریعے ہو سکے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ہے ابھی پچھلے دنوں پر حملہ ہوا، تو اس میں بھی یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے چونکہ افغان طالبان سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی 10 روزہ پہلے اسلام آباد میں، اس سے قبل بھی مذاکرات میں پیشرفت کی، جو انہوں نے مذاکرات میں کردار ادا کرنے کا کہا تھا۔ تو جو بھی شخص جو بیان بھی اس مذاکرات میں فائدہ مند ثابت ہوگا، یہ تو بالکل بات سمجھ خلاف جی شاہد صاحب، یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ افغان حکومت ہر اس بندے کو، اس ملک کو آڑے ہاتھوں لے گی جو افغان امن مذاکرات کی بات کرے گی، کیونکہ جب مذاکرات ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے اس حکومت کی تو کوئی جگہ ہی نہیں بنتی، ان کی تو چھٹی ہو جائے گی۔ لیکن خان صاحب کے اس بیان پہ کیا طالبان کی طرف سے بھی کوئی رد عمل آیا ہے یا نہیں؟ نہیں، طالبان کی جانب سے اب تک اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، کیونکہ نہ تو پہلے بھی یہی افغان حکومت بار بار یہی الزام لگاتی رہی ہے کہ ان دونوں کے قریبی روابط ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو، طالبان بھی پاکستان کو چاہتا ہے، پاکستان جو ہے افغانستان پر طالبان کی حکومت چاہتا ہے۔ تو طالبان پہلے بھی خاموش رہے تھے، اور جب بھی افغان حکومت کی جانب سے ایسی کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو پاکستان افغان طالبان اس سلسلے میں مکمل خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہے کہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہی جو ہے پاکستان کے جو بیانی ہے ان کو آگے لے جائے، آگے جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں افغان طالبان کی جانب سے اب تک کوئی نہ رد عمل ہے، نہ اس پر کوئی بحث و مباحثہ کیا گیا ہے۔ تو ابھی یعنی آگے بھی جو قطر میں کچھ دن قبل جو آخری راؤنڈ ہوا تھا اس پہ ہم نے بات کی تھی سمیع یوسفزئی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ آخری راؤنڈ ہوگا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں جو طے ہونی ہیں، اور جو طے ہوں گی اس کے بعد ہی یہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ جو ہے نا وہ سامنے آئے گا۔ شاہد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جب ابھی یہ جو کلیش سا آ گیا ہے، تھوڑا سا ایک سرد جنگ کی صورتحال بنی، ایک لفظی جنگ کی صورتحال بنی خان صاحب کے بیان کے اوپر افغان حکومت کے رد عمل کی صورت میں، تو اس کے بعد جو مذاکرات ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں یا وہی اپنی روٹین کے مطابق وہ چلتے رہیں گے جو انہوں نے ڈیٹ وغیرہ طے کی ہے یا جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں؟ نہیں، دیکھیے اب تک جو ہے وزیر خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ افغانستان کے امور میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، ان کا صرف یہ تھا کہ جس طرح پاکستان میں نگران حکومت بنی، نگران حکومت کی جو ہے اس کی اسی وقت جو ہے مذاکرات جو وہ ہے انتخابات کرائے گئی، تو اب وہ افغانستان میں بھی اسی طرح چاہتے ہیں کہ نگران حکومت قائم کر دی جائے اور نگران حکومت ایک دوسرے صدارتی انتخابات کے لیے جو ہے وہ راہ ڈھونڈ دی جائے۔ تو انہوں نے پاکستان میں بھی اس کی جو ہے وضاحت دی ہے، اور دوسرا یہ کہ
کہ جب تک افغان طالبان اس میں مداخلت نہیں کریں گے، جب تک وہ رد عمل نہیں دیں گے، تو اس وقت مذاکرات پر کوئی اثر عمران خان صاحب کے بیان سے نہیں پڑ سکتا ہے۔ افغان حکومت صرف یہی چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بن جائے، کچھ راستہ نکل آئے تاکہ پاکستان کو اس مذاکرات کے عمل سے دور رکھا جائے۔ لیکن چونکہ ابھی وزارت داخلہ، وزارت خارجہ نے بھی، انہوں نے ترجمانی بیان دی ہے، افغان طالبان کی طرف سے بھی کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، یعنی کہ وہ اس کو جو ہے ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب تک یہ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے، جب تک جو ہے ان کا رد عمل سامنے نہیں آئے گا، تو مذاکرات پر میرے خیال سے کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ مذاکرات ویسے ہی جاری رہیں گے، کیونکہ دو فریق، افغان حکومت اس میں شامل ہی نہیں ہے، وہ افغان حکومت کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ حکومت کا جو بیان آیا ہے، خان صاحب کا جو بیان آیا ہے، اس کے بعد ایک تھوڑی سی لفظی سی جنگ ہوئی ہے۔ افغانستان میں جو امریکہ کے سفیر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب افغانستان کے امور میں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہاں سے پھر ہمارے 3 وزیروں نے، علی زیدی صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ اور اسد عمر صاحب نے بھی بڑے تھیکے قسم کے جواب دیے ہیں۔ ان میں ایک صاحب نے کہا ہے، بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ امریکہ کے اور بھی بہت سارے سفیر ہیں، اچھے سفیر بھی ہیں، لیکن ان میں سے آپ شامل نہیں ہیں۔ ایک صاحب نے جواب دیا ہے کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغان امور میں مداخلت کر رہے ہیں، ہم نے تو چلیں ایک بیان دے دیا، ایک ٹویٹ کر دی ہے، آپ تو پوری فوج لے کے آ کے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، مداخلت اور کیا ہوتی ہے؟ تو یعنی دنیا کا ایک سسٹم ہی عجیب ہے۔ اور پھر امریکہ شاید وہ جو افغانستان، یہ بھی ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو افغانستان میں، چونکہ جو امریکہ کا سفیر ہے، ظاہر بات ہے اس کی تو گٹھ جوڑ اور اس کا اٹھنا بیٹھنا تو افغان حکومت کے ساتھ بڑا اچھا ہوگا، اس کے روابط تعلقات بڑے اچھے اور خوشگوار ہوں گے، اس لیے وہ بھی اس جنگ کو مزید جو ہے نا اس کو چھیڑنا چاہے گا، اس کو اشتعال دے گا، تاکہ اس صورت میں امریکہ بھی کوئی سٹیپ لے لے، وہاں سے افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ بھی کہیں اٹھیں اور ایک خواہ جو ہے نا ایک رفڑا سا بن جائے گا، اور اس سے یہ مذاکرات کا جو ایک عمل جاری ہے، جو ایک پروسیس جاری ہے، اس میں تھوڑا سا اثر پڑے اور یہ کسی صورت جو ہے نا یا ڈیلے ہو جائیں یا ناکام ہو جائیں یا بیچ میں کوئی دراڑ آ جائے۔ کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو افغان حکومت ہے، ظاہر بات ہے یہ تو ایک وقتی حکومت ہے، جب امریکہ یہاں سے جائے گا، جتنی جلدی اگر مذاکرات نتیجہ خیز سامنے آتے ہیں، اس مذاکرات ایک پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں، ظاہر بات ہے اس میں وہی طے ہوگا جو افغان طالبان چاہیں گے، جو امریکہ چاہے گا۔ اور افغان طالبان کی سب سے جو بڑی شرط ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، ان کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ امریکہ کی جو افواج ہیں، نیٹو کے جو اتحادی افواج ہیں، وہ افغانستان سے بالکل یہاں سے چلے جائیں اور افغانستان کو خالی کر جائیں۔ اب ظاہر بات ہے ایک بہت بڑی شرط ہے، جب امریکہ کی افواج جائیں گی تو پیچھے تو جو افغان حکومت ہے، جو اس وقت کٹھ پتلی حکومت ہے، وہ تو بالکل یتیم ہو جائے گی، بے آسرا ہو جائے گی، پھر اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ جب افغان طالبان امریکہ کو یہاں سے جانے پہ مجبور کر سکتے ہیں تو ان کی تو اگلے دن ہی چھٹی ہونے والی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس چیز کو مد نظر رکھ کے افغان حکومت کسی نہ کسی صورت یہ چاہتی ہے کہ یہ افغان کے جو امن مذاکرات کا جو ایک سلسلہ چلا ہے، اس میں جو ممالک کردار ادا کر رہے ہیں، جیسے پاکستان ہے، اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جائے۔ جو لوگ ہیں، کیونکہ جو تحقیقات ہمارے پاس نہیں ہیں، نہ ہی کوئی ٹھوس ثبوت ہیں، لیکن پچھلے ہی جمعے پاکستان کے مشہور عالم دین اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ چونکہ اس سے قبل مفتی صاحب نے افغان طالبان سے ایک ملاقات کی تھی، اور ظاہر بات ہے افغان طالبان تو پاکستان کے بڑے علماء ہیں، وہ انہیں اپنے مرشد مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں، وہ اپنے استاد مانتے ہیں، کیونکہ اکثر یہاں سے کہ مدارس سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے بڑے بڑے برگزیدہ علماء وہ ان کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے یہ جو کہیں گے وہ آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بات کہی جا رہی ہے، اب تحقیقات تو ہمارے سامنے نہیں آئی اور نہ ہی حکومت کی جانب سے، اداروں کی جانب سے کوئی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے یا کوئی چیز منظر عام پہ آئی ہو کہ ہم اس بنیاد پہ بات کر سکیں۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان سے مفتی صاحب کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی اور ایک بہت بڑا شاید ایک رول پلے کرنا چاہتے تھے
جس کی وجہ سے پھر انڈیا اور افغان اور ایران کی انٹیلیجنس نے مفتی صاحب کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا یعنی ایک سوال ہے کہ کیوں افغان حکومت ایسا کر رہی ہے کہ جو بندہ مذاکرات کی بات کرتا ہے یا جو بندہ امن کی بات کرتا ہے یا افغان طالبان کے اور امریکہ کے مابین امن اور افغانستان کے امن کی بات کرتا ہے تو اسے راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہی چیز خان صاحب نے بھی ایک اچھی نیت سے یہ بات کی تھی۔ ظاہر بات ہے یہ بات تب ہی کی جا سکتی ہے اگر پاکستان ابھی بات کرتا ہے طالبان کے ساتھ، تو وہاں افغان حکومت کہے گی کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر پاکستان بات کرتا ہے حکومتی سطح پہ، تو وہاں پہ افغان طالبان کا بھی ایک بہت بڑا وہاں پہ کردار ہے، انہیں کسی طرح سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آگے سے کہیں گے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہی ایک بہترین حل ہے کہ اگر آپ دونوں اپنے پاور دکھا رہے ہیں، اپنا زور اور اپنی قوت دکھا رہے ہیں، تو پھر ایسے کریں، ایک نگران حکومت بنائیں، اس سے کچھ نمائندگی افغان طالبان کو ملے گی، کچھ یعنی مل بیٹھ کے معاملات طے کر کے ایک حکومت کا ایک ڈھانچہ بنے، اور پھر اس کے واسطے اور اس کے ذریعے سے اس کے تھرو جو ہے نا آگے امن کی بات کی جا سکے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ دونوں کی نمائندگی ہوگی، کسی کو شکایت نہیں ہوگی، کسی کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ خیر ابھی تو بہت سارے راؤنڈ شاید رہتے ہیں جو امن کے ہیں، جو امن مذاکرات کے چل رہے ہیں، کیونکہ کچھ دن قبل جو امن مذاکرات کی ایک بیٹھک ہوئی تھی قطر میں، دوحہ میں، اس حوالے سے ہم نے سمیع یوسفزئی صاحب سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آخری راؤنڈ ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی رہتی ہیں اور بہت ساری معاملات ہیں جو ابھی کلیئر ہونے ہیں، افغان حکومت افغان طالبان کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، اور تب جا کے ایک نتیجہ سامنے آ سکتا ہے کہ کیا جو افغان طالبان نے شرائط رکھی ہیں امریکہ ان کو سب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، یا جو امریکہ شرائط رکھے گا افغان طالبان اسے ماننے کے لیے، اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا پھر دونوں کی جو شرائط ہیں ان میں کچھ تخفیف کریں گے، کچھ اونچ نیچ کر کے ایک دوسرے کو راضی کر کے منا لیں گے۔ یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا، لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے افغانستان کا امن انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے پاکستان کو کیا شوق ہے پاکستانی حکومت کو کہ وہ جا کے کسی ملک میں مداخلت کرے۔ ہم تو اتنے سیدھے سادے لوگ ہیں کہ آئے روز ایران ہمارے اوپر مارٹر گولے پھینکتا ہے، ہمارے اوپر بم پھینکتا ہے، میزائل پھینکتا ہے۔ اگر آپ سرحدی علاقوں کی صورتحال کو دیکھیں تو وہاں پہ آئے روز در اندازی ہوتی ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، برادر ملک ہے، اسی لیے ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ہم پاکستانی تو اتنے وہ ہیں، امن کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی چھوٹے موٹے مسائل برداشت بھی کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف اسی لیے کہ خطے میں امن ہو، ہمارے آس پاس امن ہو، مملکت پاکستان میں امن ہو اور افغانستان میں امن ہو۔ افغانستان کا امن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارا امن افغانستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ یک جان دو کالب ہیں، یہ دو اسلامی ممالک، یہ نام کے ممالک ہیں، باقی یہ ایک ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے اور عادات اور اطوار کے لحاظ سے ہم ایک ہیں، اگرچہ بیچ میں ایک سرحد بن گئی ہے، لیکن ہم اور افغانستان کے لوگ ایک ہیں، ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے۔ اسی لیے وہاں کا امن ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارا امن وہاں کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر میرے خیال میں اگر پاکستان اس طرح کا بیان دے دیتا ہے، یا ہمارا وزیر اعظم صاحب یا کوئی دوسرا لیڈر، تو افغانستان کو اس چیز کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ افغانستان پاکستان کا ایک چھوٹا بھائی کے طور پہ ایک ملک ہے، چھوٹے بھائی کے طور پہ، اور وہ وہاں پہ جو صورتحال ہوگی
پاکستان کو اس پہ تشویش بھی کرنی چاہیے، اس کے حل کے لیے کوشاں بھی رہنا چاہیے، اور جو وہاں پہ مسائل مشکلات ہوں گے پاکستان اس سے قبل بھی انہیں حل کرتا آیا ہے، وہاں کی عوام کو پاکستان نے سپورٹ کیا ہے، وہاں کے امن کے لیے پاکستان نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس آئے تھے افغان مہاجرین، انہیں پاکستان نے کھلے دل سے ان کو جگہ دی ہے، انہیں عزت دی ہے، انہیں کاروبار کے مواقع دیے ہیں۔ ابھی تو خان صاحب کی جب حکومت آئی، انہوں نے کہا کہ جو افغان باشندے ہیں یہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ہم انہیں کارڈ یعنی شناختی کارڈ بھی فراہم کریں گے۔ ابھی کچھ ہی دن قبل خان صاحب نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ جن افغانیوں کے یہاں پہ بینک اکاؤنٹ ہیں اور وہ پاکستان میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے وہ بینک اکاؤنٹ جو کہ بند کر دیے گئے تھے، سیل کر دیے گئے تھے، ابھی انہیں دوبارہ کھول دیا گیا ہے، وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں، وہاں سے وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو انتہائی ضروری ہے سمجھنا، وہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان نمازی میں ایک دوسرے سے الگ تھے، نہ ابھی حال میں ہیں اور نہ مستقبل میں ہوں گے، لیکن ایک خطرہ ضرور ہے کہ تیسری قوتیں وہ ضرور یہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ دوریاں اور دراڑیں پیدا کی جائیں اور کسی طریقے سے ان کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے، کیونکہ جب یہ ایک دوسرے سے دور ہوں گے تو پھر دونوں جو ہے نا استعماری قوتوں کے لیے ایک آسان نوالا بن سکتے ہیں۔ اسی لیے پاکستانی عوام کو بھی، حکومت کو بھی، اور جو ہمارے بڑے ہیں، سیاستدان ہیں، یا جو مذہبی شخصیات ہیں، یا جو دیگر شخصیات ہیں، ان کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ تیسری قوتیں ہمیں ایک دوسرے سے الگ ضرور کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، آگے بات بڑھاتے ہیں۔ پاکستان میں جو مسلمان ہوئی ہیں 2 ہندو لڑکیاں، اس کے اوپر جو شور شرابہ ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی شور شرابہ ہوا، وہاں سے انڈیا نے بھی شور شرابہ کیا۔ ہم ذرا ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو کتنا تحفظ حاصل ہے، اور دوسری جانب انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر انڈین حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اور ان کو پاکستان میں 2 ہندو لڑکیوں کا مسلمان ہونا وہ اتنا ان کو تکلیف دیتا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے چیخ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہندو اقلیت محفوظ نہیں ہے، انہیں زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو کے بعد آ کے بات مزید بڑھاتے ہیں۔ ایک طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 2 ہندو لڑکیوں کی اغوا کا پروپیگنڈا اس قدر اہمیت کے ساتھ رچایا جاتا ہے کہ خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس کا نوٹس لیتا ہے، جس کے بعد دونوں ہندو لڑکیاں اس پروپیگنڈے کو بے نقاب کرتے ہوئے پورے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ ہم نے بخوشی اسلام قبول کیا ہے اور اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ مزید وضاحت کے ساتھ کہتی ہیں کہ نہ تو ہم پر کسی نے کوئی زبردستی کی ہے اور نہ ہی کسی نے ہمیں اغوا کیا ہے، جبکہ دوسری جانب بھارت کے دارالحکومت دہلی سے ملحق شہر گروگرام گڑگاؤں کے بھوپ سنگھ محلے میں ایک مسلمان خاندان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مذہبی تعصب کا الزام پاکستان اور مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے۔ دہلی سے ملحق شہر گروگرام میں ایک مسلمان گھرانے پر ہندوؤں کے تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ فیس بک پر وائرل ویڈیو میں ایک مسلمان گھر کے افراد کو بہت سے نوجوان لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس پرتشدد واقعے کے شکار محمد ساجد کے بھتیجے دلشاد کے مطابق جمعرات کی شام 5:30 بجے نیا گاؤں سے 25 سے 30 لوگ لاٹھی ڈنڈوں اور نیزوں کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں موجود ساجد، دلشاد، سمیر اور شاداب سمیت 12 افراد کو تشدد کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا ہے۔ ساجد کے بیٹے شاداب کا فی الحال دہلی میں واقع صفدر جنگ ہسپتال کے ٹراما سینٹر میں علاج جاری ہے۔ ویڈیو میں خواتین کی چیخو پکار سنی جا سکتی ہے، لوگ ان پر بھی تشدد کرتے نظر آتے ہیں، کچھ بچے چھت پر چھپتے نظر آتے ہیں، جبکہ ایک لڑکی کی چیخ سنائی دیتی ہے۔ چارپائی پر لیٹے محمد ساجد کے مطابق
میرے سامنے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا اور میں ان کو پٹتا ہوا دیکھتا رہا. میں کچھ نہ کر سکا. میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. اس مکان کے لیے میں نے لوگوں سے قرض لیا، لیکن اب میں ڈر کے ساتھ ساری عمر نہیں رہنا چاہتا. دی ہندو اخبار نے FIR کے حوالے سے بتایا ہے کہ شکایت کرنے والوں نے بتایا کہ بغیر کسی اشتعال کے انہیں گالیاں دی گئیں اور کہا گیا کہ وہ پاکستان جا کر کھیلیں. اس سے قبل بھارت میں مسلمانوں کو جمعے کی نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگائی گئی تھی اور نمازیوں کو شرپسند عناصر نے پارک سے بھگا دیا تھا، جبکہ پورے بھارت میں عام انتخابات سے قبل مسلمانوں کے ساتھ منافرت پر مبنی اس طرح کے واقعات زبان زد عام اور میڈیا کی شہ سرخیاں ہیں. واضح رہے کہ یہ واقعہ اس دن پیش آیا جب ہندوؤں کا تہوار ہولی کا دن منایا جا رہا تھا، جس دن کے بارے میں ہندو کہتے ہیں کہ دشمن بھی گلے مل جاتے ہیں. لیکن اس تشدد اور اس سے قبل ہونے والے مسلم مخالف اور نفرت انگیز واقعات نے چھپی ہوئی حقیقت سے پردہ اٹھانے کا کام کر دیا ہے. واضح رہے کہ بھارت میں فرقہ وارانہ فسادات عام ہیں، جہاں مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا، ان کی مساجد گرانا، مساجد پر قبضے کرنا، گائے ماتا اور گائے کے ذبح کے نام پر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کو فرقہ واریت اور مذہبی تعصب کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا. لیکن پولیس اس معاملے کو فرقہ وارانہ کہنے سے گریز کر رہی ہے. جس طرح سے انہیں مذہب کی بنیاد پر گالیاں دی گئیں اور انہیں پاکستان جانے کے لیے کہا گیا، اس سے یہ بظاہر فرقہ وارانہ واقعہ ہی نظر آتا ہے، جس کی طرف انڈیا میں حزب اختلاف کے رہنما اور کانگریس پارٹی کے صدر راہل گاندھی نے بھی اشارہ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے. ہر محب وطن ہندوستانی گروگرام میں شرپسندوں کے ہاتھوں ایک خاندان کے لوگوں کی بے رحمی کے ساتھ پٹائی پر متنفر ہے. RSS BJP سیاسی اقتدار کے لیے تعصب اور نفرت کو ہوا دے رہی ہے. یہ واقعہ ہمیں اس کے سنگین نتائج پر متنبع کرتا ہے اور ان کی حکمت عملی کے تاریک پہلو کو دکھاتا ہے. جبکہ معروف صحافی راجدیپ سردیسائی نے اس ویڈیو کے ساتھ لکھا، ہم سب کو اپنا سر شرم سے جھکا لینا چاہیے. نفرت کی سیاست اور پروپیگنڈا مشین ایسا ہی کرتی ہے. ہم سب شرمندہ ہیں. پیس اینڈ کنفلکٹ ریسرچ کے پروفیسر اشوک سوائی نے لکھا کہ کیا ہندوستان خانہ جنگی کی جانب بڑھ رہا ہے؟ سنگی بے عقل مودی کے SS انڈیا کے دارالحکومت کے علاقے میں ایک مسلم گھر میں گھس کر انہیں پٹتے ہیں اور انہیں پاکستان جانے کے لیے کہتے ہیں. یہ سب واقعات بھارتی سرکار کو نظر نہیں آتے، لیکن جب پاکستان میں 2 ہندو لڑکیاں بخوشی اسلام قبول کرتی ہیں تو انڈین وزیر خارجہ سشما سوراج کو بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں ہندو اقلیت محفوظ نہیں ہے. سب سے پہلے تو بھارت کو اپنے اندرونی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ وہاں پہ مسلمان اقلیت اور دیگر اقلیتیں کس حال میں زندگی گزار رہی ہیں. پاکستان میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں، ہر برادری کے لوگ محب وطن اور پاکستانی ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں حکومت کی طرف سے، عوام کی طرف سے اور معاشرے کے ہر فرد کی طرف سے مکمل حمایت، مکمل تحفظ اور سپورٹ حاصل ہے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، یہ تھا وہ ایشو، وہ مسئلہ کہ پاکستان میں یعنی ایک سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، یہاں پہ اسلامی روایات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی ثقافت ہے اور اقلیتیں بھی موجود ہیں. ظاہر بات ہے وہ اسلامی مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، تو ان کا متاثر ہونا، اسلامی تعلیمات سے ایک تاثر لینا، اسلامی اخلاقیات سے، تعلیمات سے، اسلامی جو خواتین کے مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، انہیں پڑھ کے متاثر ہونا اور پھر اسلام قبول کر لینا، یہ کوئی اتنا ایشو تو نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس 2 لڑکیوں کے اسلام کو ایک اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا گیا. تو اس پہ تو ہم نے جو اپنے تاثرات تھے وہ بیان کر دیے ہیں. مزید اس حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی مولانا زاہد الراشدی صاحب سے، ان کی ابھی کال نہیں ملی ہے، ان سے ہم رابطے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. PTM جو پختون تحفظ مومنٹ ہے،
ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھی ہے وزیر مملکت برائے داخلہ جناب شہریار افریدی کے ساتھ، ان کی ایک بیٹھک ہوئی، اس میں کیا طے پایا، کیا جو ان کے تحفظات تھے پی ٹی ایم کے وہ حل ہو گئے، یا جو ان کے مطالبات تھے وہ حل ہو گئے ہیں، یا انہوں نے مزید مطالبات سامنے رکھ دیے ہیں، حکومت کی طرف سے انہیں کیسا رسپانس ملا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عارف خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام پروفیسر صاحب، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ لالا جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ عارف صاحب، یہ پی ٹی ایم کے درمیان اور حکومت جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کے درمیان ایک بیٹھک ہوئی، ایک مختصر سی ویڈیو میری نظر سے بھی گزری، اس میں انہوں نے بڑی یقین دہانی سے یہ کہا ہے، شہریار افریدی صاحب نے بیٹھے ہوئے ہیں، محسن داوڑ صاحب ان کے قریب، علی وزیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے جو قبائل کے لوگ ہیں یا ان کے جو تھرو ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں وہ ہم حل کریں گے۔ جو وزیر داخلہ کے ماتحت جو ادارے ہیں ان کی سارے سربراہان بھی موجود تھے۔ تو اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ پی ٹی ایم کے جو مطالبات تھے، جو ان کے جو ایک ان کے بارے میں یہ ایک تاثر تھا کہ وہ تھوڑی سی لہجہ اور ان کی روش تھوڑی سی سختی تھی، اس میں کچھ نرمی آئی ہے یا نہیں؟ وزیر داخلہ سے ابھی حالیہ میٹنگ جو علی وزیر اور محسن داوڑ صاحب کی ہوئی ہے اس سے ہم لوگوں کی بھی کافی نظری تھی، لیکن ایک تو میٹنگ تھوڑا سا یہ ہے کہ آفٹر ریکارڈ ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ جو محسن داوڑ نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر کیے ہیں اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ محسن داوڑ صاحب کی ان سے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں زیادہ تر ان کا فرسٹ فوکس جو تھا وہ فاٹا کے اندر جو نادرا کی نادرا کے مسائل جو ایشوز آ رہے ہیں تو اسی کا سب سے بڑا ایشو انہوں نے ڈسکس کیا، اور سیکنڈ یہ ایشو انہوں نے اٹھایا تھا کہ شاید حکومت کوئی مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے ان کو، اور اس حوالے سے ان لوگوں نے کوئی معذرت خانہ لہجہ جو ہے وہ اختیار کیا تھا۔ آج میری ادریس پشتین صاحب سے میری بات ہوئی ٹیلی فون کے اوپر، جو منظور پشتین کی کافی قریب ہے، اور جو تحریک کے حوالے سے منظور پشتون کے سمجھ لے کہ ایک طریقے سے پی ٹی ایم کے رائٹ ہینڈ ہیں۔ تو منظور پشتون کے سامنے اپنا ادریس پشتین سے بھی میں نے یہی سوالات کیے کہ جو جرگہ آپ لوگوں کے پاس حکومت عملداری کے لیے آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ اور محسن داوڑ کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی ہے اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ تو اس نے کلیئرلی منظور پشتین کی طرف سے یہ چیز ڈیفائن کر دی کہ ہمارے پاس حکومت پاکستان کا ہمارے پاس ایک وفد آیا ہے، ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں، اور ہم نے ان سے وقت مانگا ہے کہ ہم پشاور کا جب جلسہ کریں گے اس کے بعد ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اپنی چیزیں ہم ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اور باقی جہاں تک شہریار افریدی اور محسن داوڑ علی وزیر کی جو ملاقات کا ایشو ہے تو میرے اس حوالے سے بھی کافی ڈیٹیل میں ان سے بات ہوئی، ادریس پشتین صاحب سے بات ہوئی، اس پہ ان کا یہی موقف تھا کہ ہماری جو پشتون تحفظ موومنٹ کی تحریک ہے وہ غیر سیاسی تحریک ہے، اور اس وقت یہ دونوں ایم این ایز جو ہے علاقے کے منتخب ایم این ایز ہیں، اور حکومت کے یہ لوگ اس وقت نمائندے ہیں فاٹک جو سابقہ فاٹک ہے، تو اس لیے ان کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ کو ہم پی ٹی ایم کا ہم سٹیٹمنٹ نہیں سمجھتے اور نہ ان کو کنسیڈر کرتے۔ تو انہوں نے واضح الفاظ میں محسن داوڑ سے اس بات چیت کے حوالے سے جو جرگہ ہو رہا ہے اس بات چیت کے حوالے سے مکمل طور پر ان چیزوں کی نفی کی ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ افیشیلی منظور پشتون اور ادریس پشتون جیسے لوگ اگر کوئی موقف دیتے ہیں تو ان کو آخری موقف پی ٹی ایم کا سمجھا جائے۔ جی تو ابھی یہ تو ایک بہت بڑا اس میں ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے، پی ٹی ایم کی نمائندگی تو اسمبلی میں یہ دو افراد کر رہے ہیں، علی وزیر صاحب اور محسن داوڑ صاحب، اور ایک طرف وہاں کی جو ادریس پشتین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ کو ہم یعنی حرف آخر نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس میں ایک سیاسی ونگ اور غیر سیاسی ونگ بھی ہے، یا یہ تفریق ہو گئی ہے ان میں، کیا ہو؟ نہیں پروفیسر صاحب، اگر آپ پی ٹی ایم کو پہلے دن سے اگر آپ پی ٹی ایم کو دیکھیں تو پشتون تحفظ موومنٹ نے خود کو غیر سیاسی تحریک کے طور پہ پاکستان کے منظرنامے پہ ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آن دا ریکارڈ بی بی سی کے ساتھ جب اس کا انٹرویو ہوا تھا، منظور پشتین کا انٹرویو ہوا تھا، تو اس نے واضح طور پر لکھا تھا کہ یہ دو نمائندے ہیں، یہ اب حکومت پاکستان کے نمائندے بن گئے ہیں، لہٰذا یہ اب پی ٹی ایم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے منظور پشتون یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے اندر ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے،
وہ کسی قومیت سے ہو یا کسی ادارے سے ہو یا کوئی ہو اس تحریک کا کارکن بن سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے وہ پشتون تحفظ موومنٹ کو وہ ریپرزینٹ نہیں کر سکتا۔ ابھی حالیہ جو اسلام آباد کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ یا پشاور کے اندر جو پشتون تحفظ موومنٹ کے اندر جو حقوقی نسواں کے حوالے سے جو مذاق ہوا ہے اس پہ بھی پشتون منظور پشتین اور اس کے جو احباب ہیں وہ اس پہ کافی ناراض ہیں، اور مجھے جو کافی مثبت چیزیں جو پشتون تحفظ موومنٹ کے اندر نظر آ رہی ہے، اب منظور پشتون آہستہ آہستہ ان کنفیوژنز کو کلیئر کرتا جا رہا ہے جس پر ایک عام پاکستانی جو تھا وہ شکوک کا اظہار کر رہا تھا۔ منظور پشتون نے ان چیزوں سے بھی کھل کر انہوں نے بات کی ہے کہ مطلب جو لر اوبر کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں ان کا ان تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے لیے ایک الگ پلیٹ فارم ڈیفائن کرے، تو اس پہ کافی جو قوم پرست اور کافی جو لر اوبر کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ جز بجز ہو چکے ہیں اور وہ ان کے لیے تعویلات ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن میں جب سے دیکھ رہا ہوں 2-3 مہینے سے منظور پشتون کا جو موقف ہے وہ ایک بالکل ایک واضح اس پہ آ چکا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ منظور پشتون یا پشتون تحفظ موومنٹ کی تحریک کے اندر فی الحال کوئی کنفیوژن نظر آ رہی ہے، تو یہ چیز سارے صورتحال ہے اور یہ صورتحال آہستہ آہستہ اب واضح ہوتی جا رہی ہے۔ آج میری ادریس پشتون سے جب اس حوالے سے بات ہوئی، ادریس پشتون کا موقف جو تھا وہ جرگہ کے حوالے سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے وہ کافی حوصلہ افزا تھا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نے صرف حکومت کے نمائندوں کو یہ جواباً یہ کہا ہے کہ ہم پشاور کا جو جلسہ ہو رہا ہے 31 مارچ کو، تو جب تک ان سے ہم فارغ نہیں ہوتے تو ہم اس بات پہ آپ کو کوئی وہ ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے، لیکن پشاور جلسے کے بعد ہم حکومت پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے ایک نئے ٹائم ٹیبل کے اوپر ہم بات کریں گے۔ خاٹک صاحب، آپ بھی جرگہ پاکستان کی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو دوریاں ہیں، یہ غلط فہمیاں ہیں، حکومت اور ان قبائل اور جو یہ پی ٹی ایم کے درمیان جو ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، یہ ایک سازش ہوتی ہے، کسی طریقے سے اس کو دور کریں، آپس میں ان کو بٹھائیں، ایک جرگہ ٹائپ کے طور پہ ان کو بٹھائیں، جو مسائل ہیں، تحفظات ہیں، جو ایک دوسرے کی شکایات ہیں وہ سنیں، ان کو دور کریں۔ تو ابھی یعنی کس جانب سے آپ سمجھتے ہیں حکومت کی جانب سے تھوڑا سا یعنی لیٹ ہو رہا ہے یہ مسئلہ، یا پھر پی ٹی ایم کی طرف سے کیوں یعنی جلدی قوم کو یہ خوشخبری نہیں ملتی؟ کیونکہ یعنی دن بدن جو ہے نا وہ تحفظات اور شکوے شکایات اور الزامات ایک دوسرے کے اوپر بڑھ رہے ہیں کہ یہ راہ کے ایجنٹ ہیں، افغانستان سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اس سے مزید حالات بگڑ رہے ہیں۔ تو کیوں یعنی کہاں سے یہ مسئلہ لیٹ ہو رہا ہے، کہاں سے دیر ہو رہی ہے، کس جانب سے یعنی پہل نہیں ہو رہی ہے، حکومت کی جانب سے یا پی ٹی ایم کی جانب سے؟ اگر آپ ڈیڈ لاک کی بات کر رہے ہیں تو حکومت اور پشتون تحفظ موومنٹ کے اندر بیچ میں جو ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا تھا وہ ایک خود ساختہ ڈیڈ لاک تھا۔ جی پہلے دن سے حکومت نے جو شاہ جی گل افریدی صاحب کی حجرے میں جو جرگہ انہوں نے کیا تھا، تو اس کے بعد منظور پشتین سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے لاپتہ افراد کی جو ڈیٹا ہے وہ ہم سے شیئر کر لیں، لیکن اس کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے اندر کچھ ایسے عناصر گھس گئے تھے جنہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کی چھتری کے تلے انہوں نے ایک گناؤنی سیاست شروع کر دی، ایک نفرت کی سیاست شروع کر دی، جس کے بعد افغانستان اور یا اس طرح کے جو مختلف الزامات ہیں وہ پشتون تحفظ موومنٹ پہ لگتے رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے منظور پشتون اکیلا ایک 24-25 سال کا ایک لیڈر جس کے پاس کوئی سیاسی تجربہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، تو ان کے لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سنبھالنا اور سمجھنا یہ تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی۔ تو بیچ میں ہم لوگوں نے بھی اس پہ کافی ورک آؤٹ کیا منظور پشتون کے ساتھ، اور منظور پشتون نے بھی کافی ویلکم کیا ساری چیزوں کو۔ تو پہلے دن سے اگر منظور پشتون تحفظ موومنٹ کی جو تحریک ہے وہ اگر فوکس ہوتی مسائل کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو مجبوراً بھی ویسے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا، لیکن جب بیچ میں اس طرح کی کچھ سیاسی جماعت ہیں، پشتون قوم پرستوں کی ایک سیاسی جماعت ہے، انہوں نے جب سیاسی طور پہ ڈرٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو پشتونوں کی جو دوسری جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی، جمعیت علماء اسلام ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، یا جو پی ٹی ایم کے لیے جو ایک نرم رویہ رکھنے والے، نرم رویہ رکھتی تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف تھی، تو وہ سارے کے سارے اس مخصوص سیاسی ایجنڈے کی وجہ سے جو پی ٹی
ٹیم کے اندر ان کو امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا تو تھوڑا سا حکومت نے فاصلہ اختیار کر لیا اور اس کے بعد سیاسی جماعتیں ایک طرف پہ سائڈ پہ ہو گئی. تو اب ہم آتے ہیں دوبارہ جرگے کی طرف کہ جرگہ ہم نے جو ایک انیشیٹو لیا تو ہمارا بھی کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا, ہمارا بھی اس کے اندر سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ شامل تھے. ہمارا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ ہم دونوں فریقین کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ایک ٹیبل پر لے کر آ جائیں. لیکن ہم سے پہلی بھی ایک فاٹا کے حوالے سے ایک جرگہ ہے جس کو حکومت پاکستان نے بنایا, جس کو شمالی وزیرستان سے جو اجمل وزیر صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں تو وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید منظور پشتون کو بھی ان پہ کچھ خدشات ہوں گے, لیکن ہماری دعا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے بھی, حکومت نمائندوں کی طرف سے بھی اگر کوئی جرگہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو ہم دعا گو ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جرگہ کامیاب ہو. جی بہت شکریہ عارف خٹک صاحب, سلامت رہیں, آپ نے وقت دیا. جی ناظرین, وقت ہمارے پاس ختم ہے. ایک انتہائی اہم ایشو پہ ہم نے بات کرنی تھی, اس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے اور اس پہ تھوڑا سا مزید ہوم ورک کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ ایران کی جانب سے جو دراندازی وقتاً فوقتاً ہو رہی تھی پاکستانی بارڈر ایریا میں, وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس ایشو کو اٹھایا ہے. اب مجھے امید ہے کہ پاکستانی حکام کو ہوش آئے گا اور شاید ان غریبوں کی بھی کوئی سنے گا جو وہاں پہ روز گولے برس رہے ہیں, ان کے اوپر جو وہاں پہ میزائل اور مارٹر گولے برس رہے ہیں, ان کے مال مویشیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, انسانوں کو. اور سب سے زیادہ بڑھ کے اگر آپ دیکھیں اس ایریا میں پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے اور یہ ظالم ایرانی جو فورسز ہیں وہ جو ٹیوب ویل ہے یا جو پانی کے جو جہاں سے پانی نکلتا ہے ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ ہم پاکستانی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں سے دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں مزید, اور بیچ میں جو حالات ہیں یہ مزید بگڑ سکتے ہیں. اسی لیے بر وقت بیٹھا جائے, اس کے اوپر بیٹھک ہو, مذاکراتی بیٹھک ہو, دونوں ممالک کے نمائندے ہوں, مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے. مجتبیٰ رند صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ورلڈ بلوچ اتحاد کے صدر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد مجتبیٰ رند صاحب, بہت شکریہ سر, سلامت رہیں, آپ نے وقت دیا. سر, بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, خاص کر جو بارڈر ایریا ہے. کچھ دن قبل بلوچستان میں سیلاب بھی آیا, اس کو بڑا ہی نظر انداز کیا گیا, ہمارے میڈیا نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی, جس سے میری کافی ساری بلوچ بھائیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک شکوے کا اظہار کیا کہ میڈیا نے کوئی نہ دکھایا کہ یہاں پہ سیلاب آیا, کتنے ہمارے گھر متاثر ہو گئے. ابھی کل بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے, وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں بارڈر ایریا کے, انہوں نے کچھ گولے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, مارٹر گولے ہیں اور ایسے دوسرے جو چیزیں ہیں وہ جمع کی ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بارڈر کے طرف سے برسائے جاتے ہیں. ان لوگوں کے یہ مسائل, ظاہر بات ہے آپ ورلڈ بلوچ اتحاد کے صدر ہیں, تو اس کو کس طرح یعنی حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں کہ حکام بالا یہاں پہ جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں جو ان کے اندر ایک احساسی محرومی کو اجاگر کیا جاتا ہے دشمن کی طرف سے ایک سازش کر کے, اس کو ختم کیا جا سکے؟ بالکل, آپ نے بڑے اچھے سوال کیے. تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہوں گا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم انٹرنیشنل عالمی سازشوں کے زد میں ہیں. جی بالکل. اور ابھی ہمیں اب انڈیا کے بارڈر سے اتنا کوئی خطرہ نہیں ہے جتنا اب ہمیں ایران کی طرف سے خطرہ ہے. تو اور اس میں ایران بالکل وہ انٹرفیرنس کر رہا ہے ہمارے بارڈرز پہ, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پاک آرمی اس کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور جہاں تک رہا بات یہی کہ بلوچستان کی پسماندگی اور اس کو وہاں کے لوگوں کی جو شکایات ہیں وہ بالکل بجا ہے. اصل میں بیرونی, وہی پھر میں کہوں گا بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں بہت اہم رول ادا کر رہی ہیں. اب انہوں نے ایک نیا طریقہ یہ نکال لیا ہے کہ بلوچستان, آپ کو معلوم ہے وہاں ٹرائبل سسٹم ہے اور قبائل ہیں وہاں پہ. تو اب انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ اپنی ایجنسیز کے تھرو بلوچ قبیلوں کے مختلف اتحاد بنوا کے اور ان کو کمزور کیا جا رہا ہے.
ہر قبیلے نے اپنا اپنا الگ اتحاد بنانا شروع کر دیا ہے تاکہ یہ آپس میں ہی لڑیں، آپس میں ہی، جی بالکل الجھتے ہیں، جی جی ہاں، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیابیوں ہو رہی ہیں بیرونی طاقتیں کہ انہوں نے کافی حد تک آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن ہر قبیلہ اپنا اتحاد بناتا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے ورلڈ بلوچ اتحاد کی بنیاد ڈالی اور اس کا میں بانی چیئرمین بھی ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام بلوچ قبائل جو ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ متحد ہو جائیں، اور یہ ٹوٹلی ایک نان پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے میرا، اور اس پہ ظاہر بات ہے اگر بلوچ متحد ہو جاتے ہیں تو سمجھیں کہ بلوچستان ایک سٹرونگ اور متحد ہو جائے گا، ایک قوم بلوچ ایک قوم بن جائیں گے، پھر دشمن یا جو بھی بیرونی طاقتیں ہیں وہ ہمت نہیں کر سکیں گی کہ ان کو آپس میں لڑائیں اور یہ وہ۔ اب وہ ہر طرح سے جب انہوں نے ناکامی ہوئی تو بس انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا، لیکن انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، فضل ہے کہ ہمارے بلوچ جو ہیں وہ جھکنے والے بکنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ایجنسیز جن کو خرید لیتی ہیں وہ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے ایران کی طرف سے جو ہو رہا ہے، ایران کی ایجنسیز وہاں کام کر رہی ہیں، اور وہ لیکن ہمارے کیونکہ جتنے بھی بارڈر لائن ہے، بارڈر ایریا ہے، وہاں پہ جو بلوچ ہیں وہ انشاءاللہ وہ کافی متحد ہیں، اور یہ ایسا ان کی جتنی بھی جو بھی سازش کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ناکام کریں گے۔ اور جہاں تک میڈیا، ہاں یہ بالکل یہ میری شکایت ہے میڈیا والوں سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی، کہ پنجاب میں یا دیگر صوبوں میں جس طرح میڈیا ایکٹیو ہے بلوچستان میں نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف شاید ہو سکتا ہے کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں جو سازشیں کر رہی ہیں کہ بھئی وہاں پہ اویئرنیس کی کمی ہے، میڈیا کو جانے نہیں دیتے۔ یہاں پہ یہ کنسیپٹ ہے کہ جو وہاں پہ دیگر صوبے کا بندہ جائے گا میڈیا کا یا دوسرا تو وہ بلوچ اس کو مار دیں گے، اور وہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کے کہ یہ پنجاب کا ہے یا فلاں کا ہے اس کو اڑا دو۔ یہ سب ایک غلط پروپیگنڈا وہاں کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل ظاہر بات ہے، جب میڈیا نہیں جائے گا، ان چیزوں کو اجاگر نہیں کرے گا تو لوگوں میں جو پروپیگنڈا پھیل رہا ہے وہی پروان چڑھے گا، اور اسی کی بنیاد پہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ سردار صاحب، یہاں پہ ہم اسپیشل خاص طور پہ بات کر رہے ہیں یہ جو در اندازی ہے، یہاں جب جو چیف وہاں پہ سیکٹری صاحب ہیں ان کا بھی انٹرویو ہے، موجود ہے، اسی طرح دیگر وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہاں کے جو لیویز اور ایف سی اہلکار ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آئے روز یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم پاکستانی امن چاہتے ہیں، امن کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، خاص کر خطے میں ہم نے بھارت کے ساتھ امن کے لیے کتنی کچھ یعنی قربانیاں دی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے ان کا گرفتار پائلٹ واپس بھیج دیا خیر و عافیت سے، ہم نے امن کے لیے ان کی ہر پیشکش کی ہے۔ ایران کے ساتھ بھی ہم یہی امن چاہتے ہیں، افغانستان میں بھی ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ہماری اس امن کی خواہش کو، کوشش کو یہ لوگ کمزوری کیوں سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آپ کی بات بجا ہے۔ اصل میں آپ دیکھ لیں ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں اس بات کی ہمیشہ اس نے شروع ہی سے محبت، بھائی چارہ اور ہمیں یہ چیز یہی کچھ ورثے میں ملی ہے، اور ہم چاہتے ہیں بھائی چارہ، امن، اور خاص کر ہمسایوں سے اچھے تعلقات بنا کے اور سارا سلسلہ اس طرح رہے۔ لیکن بس وہی بات آ جائے گی کہ ایکچوئل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران اب یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا گوادر پورٹ ایکٹیو ہو اور ہم وہاں سے تیل آئل نکالنا شروع کریں، کیونکہ اس کی تو کوشش رہی ہے کہ گوادر سے پہلے میں اپنا بندر عباس کو وہاں سے اس کی پورٹ کو ایکٹیو کر کے ڈیپ سی بنا کے اور وہاں سے میں اپنا سلسلہ شروع کروں۔ اس کے لیے اس نے بندر عباس سے بلوچوں کی نقل مکانی بھی کرانی شروع کر دی تھی کہ بھئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بارڈر ایریا جو ہے ایران کے ساتھ ساتھ ہمارا سیستان ہے، ایکچولی دیکھا جائے تو وہ ہمارا حصہ ہے بلوچستان کا، سیستان بھی ہمارا ہے، وہاں کا صوبہ جو اپنا آپ کا میر جاوا ہے، یہ دوسرے علاقے ہیں، یہ ایکچولی تو ہمارے ہیں، بلوچستان کے حصہ ہیں، لیکن ایران کے پاس ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ ہمارے بلوچ قبائل ہیں۔ اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے بارڈر ایریا پہ ایف سی کے جو ہے، مجھے اب پچھلے دنوں وہاں سے کچھ وہاں کے جو ہمارے نوجوان ہیں جو فوج کے ایف سی کے جو وہاں پہ چوکیوں پہ بیٹھے ہیں،
ان کے کافی فون کالز آئی مجھے کہ صدا صاحب ہماری پوسٹنگ کرائیں اور یہاں سے ہماری جو لائف ہے بہت خطرے میں. تو میں ان سے پوچھتا رہتا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. تو وہ یہی کہ بھئی آئے دن ایران سے اس طرف سے یہاں پہ ہم پہ وہ اٹیکس ہو رہے ہیں اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اس کے لیے پھر یہی ہے کہ جب تک ہمارے بلوچستان کے انٹیریئر حالات صحیح نہیں ہوں گے تو یہ وہ دشمن یا جو بھی بیرونی طاقتیں ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گی. تو اس پہ اب میرا بھی پروگرام ہے کہ میں جو ایران کے جو ہمارے وہاں پہ بلوچ قبائل ہیں ان سے رابطے میں ہوں. میں ان کو اسی کہ بھئی آپ متحد ہو جائیں, ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور اپنے بارڈرز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آرمی ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرے. پوری آپ بیلٹ جتنی بھی دیکھ لیں آپ 1000 کلومیٹر کی ہے یا 900-950 کلومیٹر کی ہے جو بارڈر لائن, وہاں پہ سارے بلوچ ٹرائبز ہیں اور وہ ان کو کوشش کیا جاتا ہے ان کو خریدنے کی. لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہ بکتے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. لیکن وہ اس چیز کو ہمسایہ ملک ایران ہماری کمزوری نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں. ہم ایز اے مسلمان اور ہمیں دین ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بھئی ہم خام خواہ کسی سے جنگ شروع کر دیں یا وہ کر دیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, ٹیبل ٹاک کریں, وہ کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ, کیوں اس طرح کی وہ ٹینشن وہ کریٹ کر رہے ہیں ایران کے بارڈر پہ. مجھے جو ہاں تک سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ ایکٹیو ہو, سی پیک ہمارا ایکٹیو ہو. اس کے لیے وہ ان کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے یا جس کا ہے یہ ہر کوئی سمجھتا ہے. کوئی آج کے دور میں گلوبل ولیج آپ بن چکی ہے, پورا دنیا جو ہے ایک بالکل ایک مٹھی میں ہے. تو سب جانتے ہیں کہ بھئی وہ کیا چاہتے ہیں. تو اس میں بس یہی ہے کہ بس ہمیں گورنمنٹ پاکستان کو, ہماری وفاقی حکومت کو, ایک تو میڈیا کو زیادہ سے زیادہ بلوچستان میں اویئرنیس دینے کے لیے چینلز اور بنائے جائیں اور روابط ہونے چاہیے, اور یہاں سے ٹیمیں پنجاب سے دوسرے صوبوں سے وہاں بلوچستان میں جائیں اور ان کو وہاں کے بلوچوں کو ان سے اپنا یکجہتی کا اظہار کریں. اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے. لیکن ایران یہ ہماری ان چیزوں کو ہماری وہ کمزوری نہ سمجھے کہ بھئی یہ کمزور ہے. ہم اس کو ہر طرح کا, اگر وہ خدا نہ خواستہ اس نے کوئی بھی اٹیک کیا, ہم پہلے اٹیک نہیں کرے. اگر اس نے کوئی اس طرح کی ہمارے سے شرارت, انڈیا کو اس نے دیکھ لیا ہے, انڈیا نے کیا, ہم نے اسے جواب دیا. ایران اگر ایسا کرے گا تو ہم بالکل پیچھے رہنے والے نہیں, ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اپنا دفاع جانتے ہیں, اپنے ملک کی ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے اور بالکل اس کو جواب دیں گے. بہت شکریہ سردار صاحب, سلامت رہیں, آپ نے وقت دیا. جی ناظرین, سردار صاحب کی انہی باتوں کے ساتھ آپ ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام میں پھر سے ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.